بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کو لاپتہ ہوئے 45 دن گزر چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج بڑی سماعت ہوئی ہے۔ عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ منائیں گے، اس حوالے سے آج بڑا اشارہ ملا ہے۔ انتہائی بڑی خوشخبری ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آج بینچ ٹوٹا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کس طریقے سے بے بس ہو گئے ہیں، انہوں نے کیا ریمارکس دیے ہیں۔ اب 6 رکنی بینچ جو سماعت کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ آج 9 مئی سے بھی بڑا سیاہ دن ہے۔ اعتزاز احسن اور سردار لطیف کھوسہ غصے سے کیوں پھٹ پڑے ہیں اور ملکی عدالتی معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا بات کی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کی سیاست میں تو ہلچل مچی ہوئی ہے، صحافت میں بھی مچی ہوئی ہے، اور ہر طرف ایک عجیب قسم کی بے یقینی کیفیت ہے، لڑائی ہے، تقسیم ہے، انتشار ہے۔ پاکستان کے اندر جو مستقبل ہے اس کے اندر بھی کوئی سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو بندر بانٹ کی جا رہی ہے کہ یہ علاقہ، یہ صوبہ، یہ وفاق، یہ میرا، یہ تیرا، یعنی پی ڈی ایم ٹولہ اور پیپلز پارٹی مل کر پورے ملک کو نوچنے کے لیے وہ ایک بندر بانٹ کے فارمولے کر رہے ہیں، اور عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ ایس ڈی او وغیرہ کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ان کو غصہ واپڈا والوں پر آتا ہے، لیکن پیچھے سے جو بجلی دینے والی کمپنیز ہیں یا جو حکومت ہے اس پر وہ غصہ نہیں جا رہا اس طریقے سے جیسے عوام کا جانا چاہیے، پرامن اور جمہوری انداز کے اندر۔ بہرحال آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بڑی سماعت ہوئی ہے۔ میں 2-3 چیزیں مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے الیکشن التوا کیس کے اندر جتنا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے وہ ان کو الٹا پڑا ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے ماننے والے نہیں ہوتے، یہ حکومت ہے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو تقسیم کر لیا ہے، قاضی گروپ ایک علیحدہ بن چکا ہے، بندیال صاحب علیحدہ گروپ کے ساتھ ایک ہم خیال ججز ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اصل میں قاضی گروپ کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگلے چیف جسٹس وہ ہوں گے، اور پھر جو بھی پہلے کہا جاتا ہے کہ مقدمات کے اندر آپ شامل نہیں کرتے قاضی فائز عیسیٰ کو، اگر شامل کر لیں ان کے ہم خیال ججز کو تو پھر ایک نیا پھڈا پڑتا ہے، بینچ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، پھر اس پر تبصرہ ہوتا ہے۔ فوجی عدالتوں کا کہ اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا سادہ معاملہ ہے۔ بڑے بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن اور پہلے فوجی عدالتوں کے خلاف بات کرنے والے صحافی، ججز اور وکلاء وہ اس وقت خاموش ہے چونکہ بغض عمران یہ وہ واحد ایجنڈا ہے تحریک انصاف کی نفرت اور بغض جو ان سب کو بے شک انسانی حقوق کی پامالی ہو جو بھی ہو اس پر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو علم ہے کہ پہلے دن جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں انہوں نے یہ سوال رکھا تھا اٹارنی جنرل کے سامنے کہ جناب اگر مجھ پر کسی کو اعتراض تو نہیں ہے، چونکہ ایک درخواست سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ وہ آج جو ہے عدالت کے اندر پٹیشنر بن کر آئے ہوئے ہیں اور وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ آج بتا دے۔ لیکن سب نے کہا، اٹارنی جنرل نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت نے بھی کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، حکومت جو ہے ان کو بھی اعتراض جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اب یہاں پر آج جو ہے وہ کیا ہوا، جب یہ سماعت ہوئی ہے تو اس پر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جناب یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اس کے اندر حکومت کو اعتراض ہے۔ اب یہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ مفروضے کی بات کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اب اس کے اندر بتایا گیا کہ جناب ہمیں منصور علی شاہ، حکومت نے یہ کہا ہے کہ منصور علی شاہ جو ہے ان پر ہمیں اعتراض ہے چونکہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یعنی وہ ایک درخواست گزار ہے ان کے ساتھ۔ اس پر جو جج چیف جسٹس صاحب نے کہا جناب یہ تو پہلے دن آپ سے پوچھا تھا اور آپ ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں۔ جو سردار لطیف کھوسہ ہیں وہ بولے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور جو اس وقت معاملات ہیں وہ پہلے دن کہا گیا یہ صرف 2 دن کا ڈیلے کیا گیا اور یہ واردات کی گئی کہ فیصلہ جلدی نہ ہو سکے، تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے انہوں نے بالآخر بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ چیف جسٹس صاحب غصے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک مارل اتھارٹی ہوتی ہے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کی۔ جو الیکشن التوا کیس تھا اس کے اندر بھی کہا گیا
ہمیں کہا گیا ہم خیال ججز بیٹھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ دیکھ لیجئے جب ان ججز کو شامل کرتے ہیں تو پھر یہ جو ڈرامہ ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. پھر انہوں نے کہا ہمارے پاس چھڑی تو نہیں ہے. جن کے پاس چھڑی ہے اور جو فیصلوں کو نہیں مان رہے تو وہ یقیناً جو ہے وہ ان کی کیا اخلاقی حیثیت ہے. یعنی کوئی وہ چھڑی سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ہے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی اخلاقی حیثیت جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، جس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، جس طرح تحریک انصاف کو توڑا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ججز کو بھی اندازہ ہے کہ یہ شہباز شریف اور یہ حکومت یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے چھڑی ہے. اور انہوں نے کہا کہ چھڑی والوں کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے. ہمارے جو فیصلے ہیں ان کا ہم نے تو فیصلے دینے ہیں، لیکن ظاہر ہے انہوں نے وقت پر فیصلہ نہیں دیا. اب یہ ساری جو سماعت ہوئی اس کے اندر پھر مزید 6 رکنی بینچ نے سماعت شروع کر دی ہے. حامد خان اور جو ہے دوسری طرف جو ہے دیگر وکلاء انہوں نے دلائل شروع کیے ہیں. سلمان اکرم راجہ انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے ہیں. دلائل پر جو تفصیلی ظاہر ہے علیحدہ ویڈیو بنے گی، لیکن اس وقت تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال بالکل بے بس ہو گئے. انہوں نے توہین عدالت کی کارروائی نہیں کی. انہوں نے شہباز شریف حکومت کو تحمل کا مظاہرہ کیا، وہ ان کو الٹا پڑا ہے اور اب وہ اپنے ایسے سمجھیں کہ خود ہی ناخن اور بال نوچ رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پوری پاکستانی عوام نے ان پر نظریں جمائیں کہ بندیال صاحب ڈٹ گئے ہیں، ہم بھی آپ کو کہتے رہے، لیکن بندیال صاحب ٹھس ہو گئے ہیں. اور اب نئے چیف جسٹس صاحب کا نوٹیفکیشن ہو چکا ہے، چونکہ فیض عیسیٰ کا اگرچہ ان کا حلف جو ہے وہ 17 ستمبر کو ہوگا، لیکن چھٹیاں بھی ہیں اور لگتا یہ ہے کہ بندیال صاحب چونکہ آج بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے اور ان کی کوئی اب وہ حیثیت جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی. دوسری طرف جو ہے وہ سردار لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن صاحب نے بڑی دھویں دار پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے بولا ہے کہ آج 9 مئی سے بھی بڑا یوم سیاہ ہے. یعنی 9 مئی کو تو کہا جاتا ہے، لیکن جب آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جائیں اور جب اس طرح کے معاملات ہوں تو اب کہا گیا، یعنی لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس منصور نے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کے الفاظ سے میں آغاز کرتا ہوں کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، حکومت کا آج کا اقدام شرمناک ہے. جسٹس منصور علی پہلے سوال کیا تھا کہ اگر کسی کو تو پتہ بتا دیں، یعنی کسی کو اعتراض ہے، لیکن وہ اعتراض نہیں بتایا گیا. انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض نہیں ہے. آج یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر یوز کیا گیا. ہمارے پاس ڈنڈا نہیں، مورل اتھارٹی ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا. اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ سب حکومت کروا رہی ہے. اگر چیف جسٹس کہیں کہ فلاں تاریخ کو انتخابات ہیں تو یہ لوگ نہیں مانیں گے. ان لوگوں کے سپریم کورٹ کے بغیر جلسے میں مولانا اور مریم نے توہین عدالت کی ہے. عدالت کو چاہیے کہ انہیں توہین عدالت کے نوٹس دیں اور وکلاء اس فیصلے پر پیرا دیں گے، ان کو بھاری جرمانے کیے جائیں، توہین عدالت میں نائل کیا جائے. تو ایک تو مریم نواز اور فضل الرحمان کی نائلی کے حوالے سے جو ہے وہ اعتزاز احسن نے بات کی ہے. لطیف کھوسہ بڑے غصے میں تھے کہ جس طریقے سے آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ ایک معاملہ جو ہے وہ سنگین ہو گیا. اور لگتا ہے چونکہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، فیصلے پر عمل درآمد ہونا نہیں ہے. حکومت پہلے ہی کہہ چکی ہے عمل درآمد نہیں کرنا، لیکن وہ جو بھی کہتے ہیں جب ان پر توہین عدالت نہیں لگتی، کارروائی نہیں ہوتی، تو اس لیے مزید جو ہے وہ اس وقت ڈنڈے کا دور ہے پاکستان کے اندر، جیسے ایک جو ہے وہ آج وہاں پہ اس کا ذکر بھی ہوا ہے. لیکن دوسری طرف اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان، ان کے حوالے سے جب سے وہ گرفتار ہیں، ظاہر ہے ان کی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی جو ہے وہ مقبولیت ہے اور اس کے اندر لاکھوں لوگ ملینز کی تعداد میں ان کو سنتے ہیں. پھر ان کا جو موقف ہے اس کی زیادہ پذیرائی ہے. لیکن 45 دن ہو چکے ہیں ان کو اغوا ہوئے، اور اغوا کیا ہوئے ہیں بلکہ باضابطہ طور پر ان کو حراست میں ہی لیا گیا، لیکن ٹیکنیکلی اس کو ہم اغوا کہیں گے. اب اس پورے معاملے کے اندر جس انداز کے اندر یہ ہوا، لاہور ہائی کورٹ کے اندر آج اس معاملے کی سماعت ہوئی ہے. اب یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ جو سماعت ہے وہ انتہائی مختصر ہے لیکن بڑی معنی خیز ہے. اس کے اندر ایک تو آج واضح اشارہ دیا گیا ہے کہ عمران ریاض کی عید اپنے بچوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ پہلے بھی وہ گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت بھی عمران ریاض کی یہ جو ہے وہ عید اپنے بچوں کے ساتھ ہوئی تھی اور بر وقت ان کی رہائی کو ممکن بنایا گیا تھا. لیکن اب یہ توقع ہے، 100% نہیں ہے، لیکن چونکہ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے جو آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران ریاض کے وکیل کی حیثیت سے جو سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی جو ہے وہ ان کے سامنے سارے معاملات ہیں
اور وہ بالکل کانفیڈنٹ ہیں، ان کو کوئی تشدد کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، بلکہ فیملی بھی اور وکیل بھی وہ مطمئن ہیں اس پورے معاملے سے۔ آج جو سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی، انہوں نے پوچھا ہے کہ بتائیں کیا پروگرس ہے؟ تو میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ جو عمران ریاض کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، پچھلے کچھ دنوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، امید ہے کہ عمران ریاض کچھ گھنٹوں، کچھ لمحوں یا کچھ دنوں تک بازیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں، حکومتی وکیل کہتا تو ہم کہتے شاید اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ عدالت نے کیس پر مزید 5 جولائی تک سماعت ملتوی کی اور کہا ہے کہ خوش آئند بات ہے کہ مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ اندازہ کریں اس نظام کی کتنا ننگا نظام ہے، جس کے اندر چیف جسٹس بھی بے بس ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ کس نے اٹھایا ہوگا، وکیل کو بھی پتا ہے کہ عمران ریاض کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود آفیشلی فورم پر یہ کہہ نہیں سکتے کہ عمران ریاض کہاں ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ یقینی طور پر جب میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ چونکہ عمران ریاض کے بڑے قریبی دوست ہیں، فیملی ٹرمز ہیں ان کی، اور ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو اس کمیٹی کے اندر بھی بتایا گیا، تو جب اس کی مزید بات کھلی تو اس کی وضاحت خود میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کر چکے ہیں، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض لمحوں، گھنٹوں یا دنوں کے اندر کسی بھی وقت جو ہے وہ بازیاب ہونے کی امید ہے۔ اور جو حکومتی کمیٹی ہے، جو ورکنگ کمیٹی بنائی گئی، جس کے اندر ایجنسیز کے لوگ بھی ہیں، پولیس کے بھی لوگ ہیں، متعلقہ اتھارٹیز ہیں، ان پر اعتماد کا اظہار کیا، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب اس کے اندر میاں علی اشفاق صاحب کہتے ہیں، کچھ لوگ چونکہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کے والد اور اپنے پارٹنر شادب مسعود کے ساتھ پچھلے 10 دن میں جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ارباب اختیار سے متعدد مرتبہ بار بار عمران ریاض کی بازیابی کے لیے کیے گئے اقدامات پر پروگرس سے متعلقہ پہلوؤں پر تفصیلی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یعنی جو ورکنگ کمیٹی ہے اس سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ ایک تو انہوں نے آج خود جو ہے وہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ متعلقہ پہلوؤں پر تفصیلی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، واضح اشارے اور امید دلائی گئی ہے کہ عمران ریاض خیریت سے بازیاب ہونے سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی یہ بھی پتہ چل گیا وہ خیریت سے ہیں، تو یہ یعنی سارا جو اشارے انڈیکیشن دی، اس کی جان اور مستقبل سب سے زیادہ عام ہے۔ باقی دیر سویر کی وجہ سے سب سے زیادہ تکلیف اس کے گھر والوں کے بعد ذاتی حیثیت میں مجھے بوجہ عوامی، عدالتی، خاندانی اور پیشہ ورانہ طور پر ہے۔ سامنے آ کر 2 سال سے میدان میں اتر کر کچھ دکھائے، ثابت قدمی سے مسلسل بار بار ساری انتظامیہ اور ارباب اختیار سے ٹکرائے، نہ انجام کی پرواہ ہو نہ اپنے آپ کی، پھر بات کرنے کا اخلاقی جواز بھی موجود ہوگا، ورنہ دعا کریں اور اس کی بازیابی کے لیے مؤثر آواز اٹھائیں، یعنی آواز اٹھاتے رہیں۔ لیکن ہم مطمئن ہیں جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، تو اب عید سے پہلے جو ہے وہ اشارہ انہوں نے تو دیا ہے، لیکن شاید یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، ڈیلے بھی ہو تو شاید ملاقات کروا دی گئی ہوگی، یا میرا یہ اندازہ ہے کہ جس کی وجہ سے کم از کم وہ اتنے مطمئن ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران ریاض کو جو چھوڑنا ہے وہ میرا خیال ہے اداروں کے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے جب تک عمران خان صاحب کو اگلے جو عمران ریاض خان کے حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے حوالے سے جو منصوبے ہیں اور ان کو کچھ تکمیل پذیر کیا جائے، اس کے بعد عمران ریاض شاید بازیاب ہوں۔ لیکن بہرحال آفیشلی ان کے وکیل صاحب جو ہے انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے عدالت کے اندر، جو کہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس کے اندر یہ ضرور جو ہے اندیا دیا گیا ہے کہ وہ عید گھر بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔